سر کٹ گئے مگر نہ جھکا حق کا پرچم. یہی کربلا کا پیغام ہے, یہی حسین کا ہے دم. آج کا میرا موضوع آپ سمجھ گئے ہوں گے. میرا آپ سب کو سیدہ بخاری حقیقت چینل کی طرف سے بہت بہت سلام, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اس پاک مہینے کے صدقے. جو دلی حاجات مانگ رہا ہے پوتر پاک کے صدقے اللہ قبول کرے مولا ان کی. آج کا میرا موضوع اہل بیت کا مدینہ سے کربلا کا سفر. بہت ہی دردناک سفر تھا. اسلام کا یہ عظیم دردناک سفر صرف ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانے کا نام نہیں ہے, بلکہ حق, دین, عدل اور اسلام کی حفاظت کے لیے عظیم قربانی دی گئی. 60 ہجری میں جب یزید نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے انکار کر دیا. حالات بہت خراب ہو گئے. آپ نے فیصلہ کہ مدینہ چھوڑ دیتے ہیں. 28 رجب 60 ہجری کو امام حسین نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کر ایک قافلے کی شکل میں مدینہ چھوڑا. اس میں ان کے خواتین بھی تھی, بچے تھے, بوڑھے تھے, جوان بھی تھے. اہل بیت کے نمایاں افراد جو تھے ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں. پتہ تو سب کو ہے لیکن پھر بھی ایک دفعہ دہراتی چلوں. بی بی زینب بنت علی, بی بی ام کلثوم بنت علی, شہزادہ علی اکبر ابن حسین, شہزادہ علی اصغر ابن حسین, علی ابن حسین زین العابدین, غازی عباس علمدار ابن علی, شہزادہ قاسم ابن حسن, بی بی سکینہ بنت حسین, بی بی رقیہ بنت علی, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے صحابی تھے. لیکن کربلا میں 72 شہید ہوئے. یہ جب مدینہ سے نکلے تو انہوں نے مکہ مکرمہ میں 4 ماہ قیام کیا. اس دوران کوفے کے ہزاروں خطوط آئے کہ آپ کوفے آ جائیں, ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. کوفے آنے کی دعوت دی انہوں نے. 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو امام حسین اپنے خاندان کے ساتھ عراق کی طرف سفر کیا. اس سفر کے دوران 15 مقامات آئے جہاں پہ مولا حسین, امام حسین رکے, جہاں پہ ان کی ملاقات حر سے بھی ہوئی, حر ابن یزید الراہی سے بھی. میں آپ کو کچھ کے نام بتاتے چلوں کہ کہاں کہاں امام حسین رکے تھے. سب سے پہلے جو وہاں رکے وہ جگہ تھی صفا. یہاں بعض لوگوں نے آپ کو عراق جانے سے منع بھی کیا تھا کہ نہ جائیں, عراق کے حالات خراب. ذات ارق, سکلیبیہ, زبالہ, یہ وہ مقام ہے جہاں انہیں مسلم بن عقیل اور بنی ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی. ہانی بن عروہ کے بارے میں آگے جا کے آپ سے انشاءاللہ ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی. عقبہ, شرف, یہاں قافلے نے آرام کیا اور یہاں پر ہی ان کو حر بن یزید الراہی سے کے لشکر سے ان کی ملاقات ہوئی. بیضہ, یہاں امام حسین نے تاریخی خطبہ دیا جو بہت یادگار ہے. درمیان میں اور بھی کئی مقامات آئے لیکن کل جو تھے نا وہ 15 مقام تھے. آخری مقام جو تھا وہ تھا نینوا. اب نینوا کون سی جگہ آپ کو, یہ کربلا کے پاس ایک زمین ہے جس کا نام ہے نینوا. میں نے آپ سے تو پوچھا تھا کہ کربلا کی اصل زمین کا نام کیا ہے, تو اس کا نام تھا نینوا. جب یہ نینوا کے پاس پہنچے تو یہ زمین انہوں نے پوچھا مولا سے. مولا نے غازی عباس علمدار سے کہ عباس یہ کون سی جگہ ہے, تو انہوں نے کہا یہ آقا یہ نینوا ہے. آپ نے کہا کہ یہیں پہ پڑاوڈا. وہ زمین امام حسین علی اکبر کے نام سے خریدی. کربلا میں 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچا. لیکن عراق کا سفر جو تھا 15 مقامات کا وہ اتنا آسان نہیں تھا. شدید گرمی تھی کیونکہ بچے بھی ساتھ تھے, بوڑھے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, اور اس کے علاوہ خطرے بہت زیادہ تھے کہ کون کہاں سے حملہ کر دے. راستے میں حر بن یزید الراہی اپنے لشکر کے ساتھ آئے. انہوں نے امام حسین کو کوفہ جانے سے روکا اور جو راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے اس طرف جانے کے لیے کہا. اس طرف ان کا رخ موڑ دیا. 2 محرم 61 ہجری کو اہل بیت کا قافلہ کربلا پہنچا. امام حسین نے فرمایا یہ وہی زمین ہے جہاں پہ ہماری خونہ ریزی ہوگی. خیمے لگائے گئے, فوجیوں نے گھیر لیا, محاصرہ کر لیا. درائے فرات کے پانی تک کی رسائی لوگوں نے نہ دی. اہل بیت خاص کر بچے شدید پیاس کا ان کو سامنا کرنا پڑا لیکن حق پر ڈٹے رہے.
10 मुहर्रम 61 हिजरी को अहले बैत के जवान और इसहाब बारी बारी शहीद हो गए। आखिरकार इमाम हुसैन इब्न अली भी शहीद हो गए। अहले बैत का ये सफर कुर्बानी, हक पर डटे रहने का नाम है। जुल्म के खिलाफ डर जाने से अजीम पैगाम देता है। ये वो सफर था, सफर तो बहुत सारे किए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किए, मौला अली कायनात ने भी किए, मौला हसन मुश्तबा ने भी किए और इमाम हुसैन ने भी किए, लेकिन ये सफर सबसे तक दुख भरा और गमों से भरा हुआ सफर था, क्योंकि ये सफर आखिर था, दुखों वाला। इजाजत चाहूंगी, अपने दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अल्लाह हाफिज, शब